ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. معزز حاضرین، برادران اسلام، حضرات و خواتین، تاخیرات شروع ہونے کے بعد سے چونکہ رات بھر تمام لوگ جاگتے بھی ہیں انفرادی طور پر، تو آخری جو 10 پارے ہیں اس کے خلاصے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم باتیں اس میں ہیں اور گزشتہ سال جو بتائی گئی ہیں اس کو دہرائے بغیر جہاں تک ہمارا علم ہے انشاءاللہ کچھ باتیں کتاب ہدایت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے منہج پر قرآن کی تفسیر کو سمجھنے اور اس میں جو موجودہ علمی نکات ہیں اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحت الفہم من اعظم ما انعم اللہ علی عبادہ، کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو صحیح سمجھنے کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یوٹیوب پر آنے والے ہر آدمی کو عالم سمجھ جاتے ہیں اور جو بھی آواز لگاتا ہے تو اس کو بھی عالم سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ چرواہا جو ہوتا ہے اگر وہ آواز لگاتا ہے تو ساری بکریاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. یہ کفار کے مشرکین کی مثال ہے. مومن وہ ہوتے ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کوئی بھی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر سنجیدہ ہو کر اس بات پر غور کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے جھکتے ہیں. مومن کا یہی شیوہ ہونا چاہیے. آئیے ہم جو ہے سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر، ان 3 جو ہے سورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور کل یہ بات بتا دی گئی تھی کہ احزاب جو ہے 21ویں پارے میں تھوڑا ہے، 22ویں پارے میں تھوڑا ہے، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ احزاب کو ایک ہی شکل میں پیش کر دیا جائے، ورنہ اگر کل آدھی صورت اگر بیان کی جائے تو سمجھنے والوں میں دشواری ہو سکتی، اسی لیے ہم نے ایسا اقدام کیا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار بھی، یہود بھی، مشرکین مدینہ پورے جمع ہو گئے تھے تو یہ جگہ غزوہ خندق ہوئی تھی، اسی کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. یہ غزوہ جو ہے عین ٹھنڈیوں میں پیش آیا تھا، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا. اب سورہ سجدہ اور سورہ احزاب میں کیا مناسبت ہے، علماء نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سجدہ کے آخری میں کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اعراض کرو. تو اس صورت میں جو ہے منافقین سے اعراض کرنے کی بات کہی گئی تو یہی جو ہے وجہ مشترک ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 33ویں صورت ہے. نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے. انفال کے بعد مائدہ سے پہلے یہ اتری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہم مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دین کی خدمت کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے گرمی سردی کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمارا ایمانی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ گرمی ہو تب بھی وہ سرگرم رہے، ٹھنڈی ہو تب بھی ہم مکمل طور پر سرگرم رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غزوہ تبوک عین گرمیوں میں جو ہے واقع ہوا تھا، اسی طریقے سے یہ غزوہ جو خندق تھا یہ عین سردیوں میں جو ہے واقع ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے. اور اس صورت کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ امت کو اپنے دشمنوں کے پہچاننے میں کبھی بھی جو ہے تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، کفار و منافقین ہوں. اور یہ منافقین کا اتنا دوغلی پالیسی تھی ان کی، نہ ان کو اچھی طرح پہچان سکتے تھے نہ ان کو رد کر سکتے تھے، ان کا یہ حال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کے پول کو کھول کر رکھ دیا تو ان کا کیا حال ہوا تھا. اس صورت کے اہل علم کہتے ہیں کہ 12 اسباب نزول ہیں جس
اس میں جو آیتیں ہیں 12 ذوی نزول ہیں، مختلف آیتیں مختلف موقعوں پر اتری ہیں۔ غزوہ بدر میں بعض صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کا اعزاز ہمیں کب ملے گا؟ اللہ نے صحابہ کی جان نثاری اور ان کی حرص دیکھی، شہادت کا جام پینے کے لیے ترس جاتے تھے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جذبہ صادق کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی سے خطاب کر کے ساری امت مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور کافرین سے اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علیم اور حکیم ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ غزوہ خندق کی جو ہے اگر ہم جو ہے پس منظر میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے بدر میں اللہ پہ بھروسہ کیا تھا نا، اس غزوہ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کیجیے۔ اور اللہ نے یہی بتایا کہ جس کو زہار کہتے ہیں جاہلیت میں، کہ کوئی جو ہے شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، گویا اس نے ماں کی توہین کی ہے، تو اللہ نے کہا کہ جس کو تم ماں کہتے ہو وہ ماں نہیں ہے، ماں ہے وہ جو جنتی ہے، جیسا کہ سورہ جو ہے مجادلہ میں آیا۔ اور کہا کہ جس کو لے پالا، جس کو بولتے ہیں منہ بولا بیٹا، وہ اصلی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم کسی کو لے کر پالتے ہو تو اس کے والد کے نام سے اس کا نام لکھنا چاہیے، اور اس کے جو پروردہ ہوتے ہیں اس کا نام جو ہے اس نہیں لکھنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنا لیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ کہنے لگے زید ابن محمد ہے، تو اللہ کے نبی کہنے لگے زید ابن محمد مت کہو بلکہ زید ابن حارثہ کہو۔ اور اللہ تبارک نے صورت میں یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کو محبت ہونا چاہیے، بالکل۔ اور اس کو یہ بھی کہا کہ نبی کی مائیں، نبی کی بیویاں جو ہے امت کے لیے ماؤں کی درجے میں آتی ہیں، اصلی ماں تو نہیں ہوتی، جیسے احترام میں جو ہے ان کو ماں کہا گیا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، اسی لیے ان کو امہات المؤمنین یا ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اور ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے بیان فرمایا، جب عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا نبی کا اگر انتقال ہو جائے گا تو نعوذ باللہ نبی کی بیویوں سے میں شادی کر لوں گا، تو وہ آیتیں اتری کہ نبی کی بیوی کے بعد بھی وہ نبی کی بیوی ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہے گی، جیسا کہ روایتوں میں مکمل طور پر وہ بات بتائی گئی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ وارث ہونے کے لیے رشتہ داری بہت ضروری ہے۔ اولوالعزم پیغمبر کون ہیں؟ پانچ ہیں، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ نے فرمایا منک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور جو ہے یہی ذکر جو ہے سورہ شورى میں بھی ہے، جسے فرمایا ما وصینا بنوح والذی اوہما وصینا ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین وتفرقوا فیہ۔ اولوالعزم کیوں کہا گیا؟ حالانکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی بڑے صبر کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ان کا ارادہ بھی بڑا پختہ تھا، اور ان انبیاء علیہم السلام نے پانچوں نے دوسرے جو ہے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ صبر کیا، اس لیے ان کو اولوالعزم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ خندق میں کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیسے جو ہے مسلمانوں کو آزمایا، اس میں سارے لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، اور ایسا یہ غزوہ خندق ان غزوات میں سے ہے جس میں فرشتے اترے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن ہر طریقے سے آ رہا ہے تو مسلمانوں کی آندھیں چندیاں گئی تھیں، اور جو ہے دل سی کنیجے کو اگمول کو آ گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہے لوگ جو ہے غلط قسم کے گمان کرنے لگے تھے، اور وہاں مسلمان تو ہلا کر رکھ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ صحابہ کے دلوں کی حالت کیسی دشمنان اسلام کو دیکھ کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو غزوے کے لیے بولا تو صحابہ چلے گئے، لیکن ان منافقین نے کیا کیا؟ اللہ تذکرہ فرماتا ہے کہ آ کر نبی کے سامنے جھوٹے ہیلے بہانے پیش کرنے لگے۔ غزوہ احد سے اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا شروع کیا نا، تبوک تک بھی مکمل طور پر دھوکہ دیتے رہے۔
فرما کہنے تھے ان بیوتنا، اور ہمارے گھر خالی ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یریدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میدان جنگ میں موت آتی بلکہ بھاگتے کیا. موت اگر تمہارے جو ہے بستروں پر بھی تبھی موت تم کو مکمل طور پر آ کر رہے گی. اور منافقین کے بارے میں ایک بات یہ کہا کہ ان کی زبانیں بڑی چپٹی ہیں اور تیز زبانوں سے بات کرتے ہیں لوگ. ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تیز گفتگو کرتے ہیں تو دنیا ان کو بہت چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا اچھا بات کرتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے. حالانکہ چکنی چپاٹی باتیں کرنے والوں کا جو ہے شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو ہے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم جو ہے میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، میں تمہاری چکنی چپاٹی باتوں کو سن کر ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، گویا میں اس کو آگ کا انگارہ دے رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ زیادہ بکواس کرنے والا، چکنی چپاٹی باتیں کرنے والا اصل میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے من کثر کلامہ کثر ملامہ، کہا کہ جو آدمی جتنا زیادہ بات کرتا ہے جو ہے اتنا وہ گر جاتا ہے، لہٰذا لوگوں کی نظروں میں اس کی حیبت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ذرا بکواس کرنے سے آدمی کو جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک، اللہ کے نبی اکثر خاموش رہتے تھے اور کم بھی ہنستے تھے. ان منافقین پر جو ہے غزوہ خندق کا جو ہے کیسے نفسیاتی خوف پڑا، یہ تو ان کی آنکھیں تو ایسی ہو گئی تو گویا موت آ گئی. جیسے آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ سوتے ہیں تو آنکھ کھلے رہتے ہیں، تو ان منافقین ایسے بزدل ڈر گئے تھے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے اور اسی صورت میں اللہ نے یہی بتایا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. یہ آیت جو ہے ہم بار بار سنتے ہیں لیکن غزوہ خندق سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنے تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ خندق کے سیاق میں لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زندگی کے ہر جو ہے گوشے میں جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا غزوہ خندق سے اس آیت کا تعلق ایسے ہے کہ نبی صحابہ نے ٹھنڈی کے موقع پر بھی جو ہے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس طرح تم کو بھی چاہیے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے رہو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاؤ گے. اور منافقین نے کیا کہا، اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ دھوکہ دیتے ہیں. مومنین نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہت سچے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سچوں کو کھڑا کر پوچھا جائے گا. کیسے فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیسأل الصادقین عن صدقہم، جب سچے لوگوں کو کھڑا کر پوچھا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں ان کو کھڑا کر پوچھے تو ان کا کیا حال ہوگا. کتنا بہترین نقطہ بتایا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے بعد کئی غزوات میں مسلمانوں کو کامیابی تھی تو اس جنگ میں جو ہے اس صورت میں اس کی پیشن گوئی کر دی، جیسا کہ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضِي وَأَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات میں زیادہ مال ملنے لگا تو ازواج مطہرات کیا بولے نبی سے جا کے آپ جو ہم کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ دے ذرا زیادہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ منظر جو ہے محسوس کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوا یہ چیز کہ نبی کی بیویاں نبی سے نان نفقے میں زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہو تو ہمارے پاس رہو، دنیا چاہتے ہو تو یہ رسول کی زوجیت چھوڑ کے تم کو دنیا ملنے والی ہے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو سارے ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے بلکہ آپ کی نسبت اور آپ کی جو ہے بیوی بن کر ہم رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو ہے ازواج مطہرات کو ڈانٹا اور ساتھ میں ان کی جو ہے مکمل و تعریف بھی فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام مرتبہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب بات کرو تو بلند آواز سے بات کرو اگر تمہاری بات کسی اجنبی سے ہوتی ہو. جب نبی کی بیویوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے ایسے انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سریلی آواز کو سن کر اس کے دل میں جو ہے شہوت کا مرض پیدا ہو جائے، نہیں بلکہ دبا کر بات کرنا چاہیے. اور اللہ نے بھی فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح مت گھومو. حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں ہم سے کہا کہ حج سے واپس جانے کے بعد اپنے گھروں کو لازم پکڑی رہو. سعودہ رضی اللہ عنہ اکثر اپنا وقت جو ہے مکمل طور پر گھر میں گزارا کرتی تھیں.
اس صورت کی آیت نمبر 36 جو ہے 35 اور 35 جو آیت ہے، اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں ام سلمہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، مرد جو ہے جہاد کر کے پورا ثواب لے جا رہے ہیں، قرآن میں آج تک ہمارے بارے میں کوئی آیت اتری نہیں، تو اس موقع پر ان المسلم المسلمات آیت اتری ہے۔ اس میں دیکھیے والصائمین والصائمات کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ جیسے مرد روزہ رکھتے ہیں ویسے عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بھی مکمل طور پر اجر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں جاہلیت کی ایک رسم کو توڑا، جو جس کو بیٹا بناتے ہیں وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی جو ہے بہو نہیں ہو جاتی۔ چنانچہ زید سے زینب کی شادی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید نے شکایت کی یا رسول اللہ زینب سے میں رشتہ نبھتا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تم جو ہے طلاق دے دو، لہٰذا میں شادی کر لوں گا۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ زید اصلی بیٹے نہیں اور ان کی بیوی بہو نہیں بن جاتی۔ چنانچہ زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر ہوئی۔ کہتی تھی زینب زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شادی جو ہے آسمانوں پہ کرائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر جو ہے بیویوں کے ولیمے میں ستو سے کھجوروں سے کام چلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ولیمے میں بکری ذبح کر کے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پردے کی آیت ہے زینب کے ولیمے میں اتری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ولیمے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے پردہ لٹکا کے کہا کہ آج سے ازواج مطہرات کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک اسی صورت میں بتایا کہ کسی کے گھر میں کھانے جاؤ تو جیسے ہی کھانا کھاؤ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام ولیمہ ہوتے ہی جو ہے لمبا کھاتے بیٹھ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نبی تم کو ڈائریکٹ جاؤ بول کے نہیں بول سکتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، نکاح میں ولیمے میں کہیں بھی تقریب میں جاتے ہیں تو پرانے ٹنٹے کہانیاں یہ سب اٹھا کر ہم بات کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت، چغل خوری، برے القاب سے پکارنا، کہانیاں گھنٹے گھنٹے سننا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر خیرت معلوم کرے، کھانا جیسے ہی ہوا فوراً وہاں سے اٹھ گئے، یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہی بتایا کہ پردہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ ہر نبی پر سلام ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر خوبی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ کہتے ہیں غالباً کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ جب لمبا سجدہ کیا تو صحابہ کہنے لگے شاید نبی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو یہ ہے شکر گزار بندے کی علامت۔ کہا ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا تمہاری امت میں سے کوئی بھی ایک مرتبہ اگر میرے اوپر درود بھیجے گا تو جو ہے وہ بندہ 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا درجہ دیا نا، اس لیے میں رب کے جو ہے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گیا۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ منافق جو ہے مومن کو عورتوں کیا کرنا چاہیے۔ مومن عورتیں جب برقع پہنتی ہیں تو وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہتی ہیں، لہذا قرآن کی حقانیت کو ہم تاریخ کے ہر دور میں مکمل طور محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے، کوئی اس طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، کوئی اس کے بازو نہیں بیٹھتا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور برقعے کا کلر جو کالا ہوتا ہے وہ بھی مکمل طور پر ایک پیغام دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک عظمت والی چیز ہے، لہذا اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ منافقین کیا ہوں گے، ان کی قیامت میں کیا انجام ہوگا، اور سورت کے آخری میں جو ہے فرمایا ایذا رسانی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے تکلیف دی نا، کفار مکہ نے تکلیف دی نا، اللہ نے ان تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تکلیف دینا مومن کو نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف دینا تو یہودیوں کی عادت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بنی اسرائیل نعوذ باللہ ان کو جو ہے عیب دار بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیب سے مکمل طور پاک کر دیا، لہذا تکلیف دینا یہودیوں کی عادت ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔
اسی صورت میں ایک آیت آتی ہے خطبہ حاجہ میں جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوئی، 34ویں آیت ہے۔ احزاب کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین اور منافقین کو جو عذاب دیا جاتا ہے اور مومنوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، تو فوراً اس کے بعد الحمدللہ سے جو ہے سورت کا آغاز ہوا۔ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی ذات ہے تعریف کے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ یہاں ایک چیز ہم بیان کرنا چاہیں گے خطبہ سے، علماء سے متعلق ہے کہ وہ جب جمعہ کے موقع پر جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو ان الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن پورا پڑھنے کے بعد، خاف پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے، آیت پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہر طرح کی حمد و ثنا، تکبیر، تحلیل، تحمیل اس رب وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطبہ حاجہ میں جو ان الحمدللہ پڑھا تعریف ہو گئی نا، لہذا وقت بھی کم ہے، لہذا یہ تکلفات کو چھوڑ کر مکمل طور پر جو ہے ڈائریکٹ موضوع پر آ جانا چاہیے۔ اہل علم کے صورت میں بتایا کہ دنیا اور آخرت میں کون غالب آ کر رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 57ویں صورت ہے، لقمان کے بعد اور زمر سے پہلے اتری ہے، مکی دور کی آخری صورت معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ قیامت کے آنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے۔ ایک تو آیت سورہ یونس میں ہے، دوسری سبا میں ہے، تیسرے تغابن میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد پر، سلیمان پر کیا کیا جو ہے انعامات ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی تھی، سبا کا ذکر کر کے بتایا کہ نعمت کی شکر گزار بنو گے تو انجام کیا ہوگا، اور نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کا ذکر کر کے ان کو مکمل طور پر جو ہے دنیا والوں کے لیے مثال بنا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نورانی مخلوق کیسے جھکی ہوئی رہتی ہے۔ نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمانوں میں کسی بات کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت اعلان کرنا جیسے ہی شروع کرتا ہے تو کیا ہے پورے فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر جو ہے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جبرائیل سے بولتا ہے قال انا رب، کیا بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قال ربکم قال الحق وهو العلی الکبیر۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں تو اس کے بعد ہر آسمان سے گزرتے ہیں تو آسمان والے پوچھتے ہیں اللہ کیا بولا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل بولتے الحق وهو العلی الکبیر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی کانپتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم میں بعض علماء نے یہی بتایا کہ فرشتوں کے بھی دل ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کیسے اپنے دامن میں پھانستے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو کام والے کی طرح کا استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کفر و شرک میں بھی ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لہٰذا آخرت میں وہ کام نہیں آئیں گے۔ اور اس میں کفار مکہ کی ایک بات یہ بتائی گئی کہ زیادہ مال اولاد ہو گئے تو عذاب سے بچ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب سے بچنے کے لیے مال اولاد کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو ہے تم اگر ان کی صحیح تربیت کرو، مال اگر صحیح تم خرچ کرو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو نجات دے۔ اس کے بعد جو ہے بتایا انبیاء علیہم السلام کیسے اکیلے کبھی دو ہو کر مکمل طور پر جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ نبی کے بابت جو ہے کفار مکہ نے کہا تھا کہ وہ دیوانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارا ساتھی وہ دیوانہ ہو سکتا ہے کیا؟ اور اللہ نے یہ بتایا کہ انسان کو اچانک موت آتی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے میں کوئی بھلائی کا کام کروں گا، کوئی جو ہے کام کروں گا، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اس کی خواہشوں اور اس کے درمیان میں موت حائل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تک زندگی ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فاطر آئی، یہ 35ویں صورت ہے، اس کا نمبر جو ہے 40 ہے، فرقان کے بعد اور مریم سے پہلے یہ صورت اتری ہے۔ اس میں اس کی یہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ فرشتوں کو کیوں پیدا کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ صورت کا نام الملائکہ بھی ہے، اجتہادی نام، اور اس میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحمت اتارنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ روک دے اسے کوئی نہیں، جیسا کہ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس کے بعد کہا شیطان سے بچ کر رہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو ہم ماہ رمضان میں شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، لیکن جیسے عید کا دن ہے شیطان کے بندے بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور فرمایا کہ بندہ زمین کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، آدمی کے پاس عقیدہ توحید ہو تبھی اس کا عمل قبول ہوتا ہے، ورنہ بدعت و خرافت کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہوئے بندہ توحید جو ہے بندہ جبل احد کے پہاڑ پر بھی نہیں کیا کرے کوئی کام آنے والے نہیں۔ دیکھو ابو طالب اللہ کے نبی کے ساتھ تقریباً 40 سال رہے، اتنا آپ کی ساتھ مدد کیا، اللہ کے نبی کے جو ہے مخدوم خادم بنے، لیکن کفر پر رہنے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ نہ سکے۔ معلوم ہوا اللہ کے پاس نیکی کی قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کھارا پانی میٹھا پانی برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور جو ہے دھوپ برابر نہیں ہو سکتی، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے۔ کائنات کو نشانیاں بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آخرت میں لوگوں کو بدلا دے گا تو رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ رتی برابر کا مطلب کیسے؟ کھجور کھولے تو اندر سفید سفید رہتا نا، وہ مطلب اس کی بیج کے اوپر اتنا بھی کیوں نہیں کرے گا۔ بعض جگہ قطمیر آیا، بعض جگہ نقیر آیا، یہاں جو ہے قطمیر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ظلم نہیں کرے گا۔ اور کہا ہے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے، ہم سب فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور وہ غنی اور جو ہے قابل تعریف ہے۔ اگر تم نیک نہ بنو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا، وہ جو ہے گناہ کر کے توبہ کریں گے تو اللہ کی توبہ قبول کرے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے چاول کا جو ہے بوریا لے کر آ رہے تھے، ایک آدمی نے کہا میں لے لوں، تو حضرت عمر شاید غالباً تھے، کہنے لگے دنیا میں جب تم میرا اٹھا لے سکتے ہو لیکن آخرت میں میرا بوجھ تم کیسے اٹھا پاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تجارت جو ہے ایک ایسی تجارت ہے جو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی دیتی ہے۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا، چاہے چھپ کر جو ہے سب کے سامنے ہو، یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی جو ہے نقصان نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت جو ہے مومنوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں، بعض ظالم ہیں، بعض جو ہے درمیانی ہیں، اور بعض جو ہے بھلائی کے میدان میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے میدان مارنے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ٹینشن دنیا ہی میں رہتا ہے، جنت میں جانے کے بعد ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اذهب ان الحزن۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو ڈال دیا جائے گا، کافر بولیں گے دوبارہ ہم نہ دنیا میں لوٹا تھا کہ نیک عمل کر کے آئیں، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری دیکھو، آسمان کو اللہ تھامے ہوئے ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو چھوڑا تمہارے پر پڑ جائے گا، تو آسمان کو تھامے رکھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کوئی گھر بنتے ہیں تو مستری کیا کرتا ہے 21 دن تک بھانس سے بنا کر کے اس کو ڈالتا رہتا ہے، وقت سے پلٹ تو پورا گر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو تھامے ہوئے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اللہ کی سنت ان کو ہلاک کر کے رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو دنیا میں کسی جاندار کو جو ہے نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ مہلت دیتا ہے اسی وجہ سے لوگ جو ہے مکمل تو دنیا میں بچے ہوئے ہیں۔ یہیں پر سورہ فجر کا خلاصہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ سورہ یاسین سے 23ویں پارے کا خلاصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھلی بات ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی سبقت لسانی میں نے کوئی غلط بات کی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں قبول فرمائے، اور قرآن پاک کی تفسیر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور جو ہے سلف صالحین کے منہج پر چل کر جو ہے سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔